السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مولانا ضیاء الحق خان نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ شریعت چینل۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے نظر بد کے بارے میں، بری نظر کے بارے میں کہ بری نظر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، اور یہ کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں کیا حکم آیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ بری نظر کا لگنا یہ حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حضرت سیدنا امام حسن و حسین پر معوذتین سے دم کیا کرتے تھے اور نظر اتارا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے کہ تمہارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ دعا اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بری نظر لگانے والوں کی بری نظر سے اور زہریلے جانور سے اور شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے تو ایک لونڈی کو، ایک باندی کو آپ نے دیکھا جس کے چہرے پر کالے کالے دھبے پڑ چکے ہیں۔ آپ نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ نظر بد کی وجہ سے ہے، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تعلیم عطا فرمایا کہ اس سے تم نظر اتارا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ فرماتی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے، اس کے علاج کے لیے مجھے معوذتین کا حکم فرمایا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حدیث پاک میں ہے العین حق، یعنی نظر بد کا لگنا یہ حق ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسری چیز، نظر بد ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو بری نظر لگائیں تو ہی لگتی ہے، بلکہ بسا اوقات نظر بد تعریف سے بھی لگ جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ایک واقعہ موجود ہے کہ دو صحابی آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ گرمی کا موسم تھا، ایک صحابی نے اپنا کرتا اتارا، گرمی کی وجہ سے خوبصورت اور صحت مند تھے، تو ان کے دوست صحابی نے کہا تمہارا بدن تو بڑا اچھا ہے، بالکل تمہارا بدن تو کنواری لڑکیوں سے بھی بہتر نظر آ رہا ہے۔ اتنا انہوں نے کہا، اور ابھی کچھ ہی دیر گزرے تھے، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ان کے بدن پر پھوڑے اور پھنسیاں ابھر گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ نے اپنا معاملہ پیش کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے فلاں دوست نے
میں نے جب کپڑا اتارا تو اس طریقے سے کہا کہ تمہارا بدن تو کنواری لڑکیوں سے بھی بہتر نظر آ رہا ہے، بس اتنی سی بات ہوئی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بس یہی وجہ ہے، بس یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، تو اگرچہ ان کی نیت بری نہیں تھی، ان کا مقصد برا نہیں تھا، لیکن اگر تم اپنے بھائی کی کسی چیز کی تعریف کرتے ہو اور ماشاء اللہ نہیں کہتے ہو تو شیطان اس میں اپنی طرف سے برائی داخل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب تمہیں اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آئے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے ماشاء اللہ ضرور کہو، تاکہ تمہارے الفاظ کے اندر شیطان برائی داخل کر کے اسے نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس میں پاک کی بدولت ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے ان صورتوں کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں اور اس کا ورد کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔